سو آج کل آن لائن کمیونٹیز میں یوٹیوب پہ یونیورسٹیز کے اندر جنرلی لوگوں کے ٹاپکس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ڈیٹا سائنس اینڈ سو دا کوشچن از کہ what exactly is ڈیٹا سائنس. ڈیٹا سائنس ہوتا کیا ہے, اس میں کرتے کیا ہیں, یہ اس کی جابس کس ٹائپ کی ہوتی ہیں, اینڈ دیز آر سم آف دا کوشچنز دیٹ آئی ایم گونا ٹرائی اینڈ آنسر ان دس ویڈیو. تو before we dive into کہ ڈیٹا سائنس کیا ہوتا ہے, let's first understand کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے. And data is basically like any collection or any record of anything. آپ آج بیٹھ جاؤ اور آپ نے جتنی دفعہ سانس لی ہے آپ اس کو صرف نوٹ کرنا شروع ہو جاؤ ہر روز for the next 3 years. that is data. آپ ہر روز اپنا وزن کرتے ہو, آپ اس کو لکھنا شروع کر دو, that is data. so any record of anything, کسی چیز کا بھی اگر آپ ریکارڈ رکھنا شروع کرو, that is basically data. so یہ تو ہمیں سمجھ لگی کہ ڈیٹا یہ چیز ہوتی ہے. now the issue is کہ آج کل جب کہ ہمارے پاس انتہائی زیادہ ڈیٹا ہے, آج کل ہر بندہ آن لائن ہے. آپ جب بھی آن لائن کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہو, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کسی بھی اور ویب سائٹ پہ, آپ بہت زیادہ ڈیٹا چھوڑتے ہو. اور ڈیٹا کس ٹائپ کا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہ چیز لائک کی, آپ نے اس چیز پہ کمنٹ کیا, آپ نے اس چینل پہ کو سبسکرائب کیا, آپ نے یہاں پہ بیل نوٹیفیکیشن دبائی. سو یہ سب ڈیٹا ہے اسینشلی, یہ سب ڈیٹا ہے, یہ ایک ریکارڈ, آپ اپنا ایک آن لائن ایک ریکارڈ چھوڑ رہے ہو. آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہو, آپ کچھ خریدتے ہو, آپ آن لائن کوئی شاپنگ کرتے ہو, دس از آل اسینشلی ڈیٹا جو کہ کلیکٹ ہوتا رہتا ہے آپ کے بارے میں کہ یہ بندے نے یہاں پہ یہ کیا, یہ اس بندے نے یہاں پہ یہ کیا. سو لائک امیجن کہ امیزون ہو گیا, دراز.com ہو گیا, پاکستان میں ہوم شاپنگ .pk ہو گیا. اگر ہم ان کے لیول کی اگر ہم بات کرتے ہیں, سو وہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں جو ڈیلی کے حساب سے چیزیں خریدتے ہیں, چیزیں بیچتے ہیں. لائک they have a lot of data in terms of the retail processes کہ ریٹیل میں ان کے کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا خرید رہے ہیں, لوگ کیا نہیں خرید رہے, کن دنوں میں لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے, کن دنوں میں لوگوں کا رش کم ہوتا ہے. تو یہ سب ریکارڈ جو ہوتا ہے ان کے پاس ان کے سسٹمز میں پڑا ہوتا ہے. سو the question becomes کہ اس کا ہم کیا کریں. آج کل جو ایشو جو ہمارے پاس آ رہا ہے, وی کال اٹ دا اوشن آف ڈیٹا. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی جزیرے پہ پھنسے ہو اور آپ کے سامنے سمندر ہے پورا, لیکن اگر آپ کے جزیرے پہ صاف پانی نہیں ہے تو آپ پیاسی مر جاؤ گے. تو اوشن آف ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سمندر کے اندر پانی بہت زیادہ ہے بٹ وہ آپ پی نہیں سکتے ہو, اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہو, اس کا آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو. سو سملرلی ہمارے پاس آج کل آن لائن ڈیٹا بہت زیادہ ہے. ہر بندے کے پاس ڈیٹا ہے, ہر پلیٹ فارم, ہر ویب سائٹ, ہر کمپنی کے پاس ڈیٹا ہے اس کے کسٹمرس کا کہ میرے کسٹمرس کیا کر رہے ہیں, میرے کسٹمرس کن دنوں پہ آتے ہیں, کن دنوں پہ نہیں آتے. لیکن چونکہ اب when we talk at the scale of Amazon کہ آپ کی بلین ٹرانزیکشنز پر منتھ ہو رہی ہے, when we talk at the scale of Instagram کہ انسٹاگرام پہ آپ کی بلینز اپن بلینز آف لوگ لائکس کرتے ہیں ایوری آور, تو when we are talking at that scale تو اس اسکیل پہ یہ انسائٹس نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان اسکیل پہ یہ ڈیٹیلز نکالنا جو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اینڈ اس چیز کو سالو کرنا, اس ڈیٹا کو ریڈ کرنا, اس ڈیٹا کو انالائز کرنا, دوز ہیوج ڈیٹا سورسز, ان کو انالائز کرنا, ان کو لائک سورٹ آف پروسیس کرنا, ان سے انسائٹس نکالنا, اس چیز کا نام جو ہے وہ ڈیٹا سائنس ہے. اور پھر ڈیٹا سائنس کے اندر ہمارے پاس 2 کانسیپٹس آتے ہیں, ایک نارمل ڈیٹا سائنس ہے, دوسرا پھر بگ ڈیٹا آتا ہے. بگ ڈیٹا صرف تب آتا ہے جب when you are dealing with some kind of data کہ جب آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہوتا ہے جتنا فار ایگزامپل یوٹیوب کے پاس, کہ یوٹیوب پہ ہر منٹ 400 گھنٹے کی ویڈیوز, لائک 400 گھنٹے 400 hours of content is uploaded to YouTube in a minute. تو وہاں پہ آپ اس چیز کا حساب بھی نہیں لگا سکتے ہو کہ یہ 2 GB ہے, یا 10 GB ہے, یا 10 TB ہے, یا 10 PB ہے, وٹ ایور. لائک اس کو ہم جسٹ بگ ڈیٹا کہتے ہیں بیکاز اس ویڈیو یا اس ڈیٹا کا حساب ہی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا زیادہ ڈیٹا ہے. انسٹاگرام پہ فوٹوز ہو گئی, کتنی زیادہ فوٹوز ہیں. سو یو جسٹ کین ناٹ کوانٹیفائی دیٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا. تو اس وجہ سے ہم اس کو بگ ڈیٹا کہتے ہیں. بگ ڈیٹا کے اپنے بہت سارے انٹریکسیز ہیں, اس میں کسی اور دن بات کریں گے. بٹ جو نارمل ڈیٹا سائنس ہے اس کے اندر بیسیکلی ہم یہ جو نارمل جو ڈیٹا جو ہمارے پاس جو نارمل ڈیٹا فائلز ہوتے ہیں, ہم ان کو سورٹ آف پروسیس کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, اور ان میں سے اس طرح کے انسائٹس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بزنس کو سپورٹ کرے.
Now what do I mean by business کو support کریں؟ لیٹس سے کہ آپ ایک جگہ پہ بڑے ہوئے ہیں. آپ جب بڑے ہو رہے تھے, آپ جب لائک وین وی آر آل کڈس, تو ہم جنرلی ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں, اینڈ وی گو ٹو دس ون شاپ. جنرلی کوئی گروسری کریانے کا اسٹور ہو گیا, کوئی گروسری ہو گئی, کوئی سلون ہو گیا, اینڈ چونکہ آپ اس دکان کے پاس ہر روز جاتے ہو, دن میں 4 دفعہ جاتے ہو, تو ایونچولی وہ دکان والا بھی آپ کو جان چکا ہوتا ہے, وہ دکان والا بھی جان چکا ہوتا ہے کہ جنید آئے گا اس ٹائم, اس نے یہ چیز لینی ہوتی ہے, اس نے وہ چیز لینی ہوتی ہے, اس کے گھر میں 3 بھائی ہیں, اس کے گھر میں ابو ہیں, امی ہیں, اس کے ابو امی یہ کام کرتے ہیں. ان کو وہ جو دکان والا ہوتا ہے نا, وہ مجھے ایک پرسنل لیول پہ جانتا ہے, وہ مجھے ایک پرسنل لیول پہ پہچانتا ہے. سو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیٹ شاپ کیپر نوز می ویری ویل, بی ہی کین ایکچولی ٹیل لائک لیٹس سے مجھے ایک بہت خاص قسم کی ٹافیز پسند ہے اور وہ اس دکان میں کوئی بھی اور نہیں لے رہا. سو وہ جو شاپ کیپر ہے وہ صرف میرے لیے میں بھی وہ ایک باکس رکھا کرے گا, باقی وہ زیادہ مال اس کا نہیں خریدا کرے گا. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ بھئی فرائیڈے سیٹرڈے کو بہت زیادہ فیملیز والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے گھر کے سامان لے سکے, خوراک وغیرہ لے سکے, اور جو اسٹینڈرڈ جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے سکیں. تو چونکہ وہ جو شاپ کیپر ہوتا ہے اس کو اپنی دکان کا بہت اچھی طریقے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ واٹس ہیپننگ ان مائی اسٹور, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کس دن کون کیا لیتا ہے, کس دن کون کیا لیتا ہے. سو وہ شاپ کیپر اس کو اچھی طریقے سے مینیج کر سکتا ہے. ہم ایگزیکٹلی یہی پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں ود ڈیٹا سائنس, لیکن آن اے مچ لارجر اسکیل, آن اے اسکیل آف سے کارفور ہائپر مارکیٹ ہو گیا, ہائپر اسٹار جو ہے ہائپر اسٹار کارفور یا ایک سیم ہے. کسی بھی ایئر لائن کو اٹھا لیں, ایئر لائن کے ملینز اپان ملینز آف پیسنجرز ہوتے ہیں پر ایئر, ان کا ڈیٹا اس کو ریڈ کر کے اب آپ ملین پیسنجرس کو تو آپ پرسنلی گریٹ نہیں کر سکتے ہو, آپ ملین پیسنجرس کو تو آپ پرسنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ بندہ یہ کرتا ہے, یہ بندہ یہ کرتا ہے. سو دس از وائی وی نیڈ سسٹمائزڈ کائنڈ آف تھنگس, جو کہ سسٹم ہوتے ہیں. تو ابھی آج کل ریسنٹلی بہت زیادہ برانڈز نے کام اسٹارٹ کیا ہے کہ وہ لائلٹی پروگرامز جو ہوتے ہیں, جس میں یو اسینشلی گیٹ ان ٹو اے لائلٹی پروگرام. تو آپ جتنا اس برانڈ کے اندر اسپینڈ کرتے ہو آپ کو کچھ لائلٹی پوائنٹس ملتے ہیں. سو جنرلی گوز سم تھنگ لائک کہ جب آپ کے 1000 پوائنٹس ہو جاتے ہیں تو آپ کو 10 روپے واپس ملتے ہیں, اس طرح کر کے سم تھنگ. وٹ دے آر ایکچولی ڈوئنگ از, جب آپ وہ اپنا لائلٹی کارڈ یوز کرتے ہو, سو جب آپ نے شاپنگ کی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا خریدا, آپ نے آج آلو ٹماٹر خریدے ہیں, یا آپ نے آج باتھ روم کلیننگ سپلائز خریدے ہیں, یا آپ نے آج کپڑے لیے ہیں, یا آپ نے آج کیا لیے ہیں, وین ایور یو میک اے ٹرانزیکشن, تو وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لوگ کیپچر کر لیتے ہیں کہ بھائی جنید نے اس دن یہ لیا. تو ایونچولی جب میں 10 مہینے اسی شاپ سے جب میں شاپنگ کرتا ہوں تو پھر وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جنید جب بھی آتا ہے وہ ایک بندے کی چیزیں لیتا ہے. اس نے کبھی کچن کی چیزیں نہیں لی, اس نے کبھی ٹوائلٹ کی چیزیں نہیں لی, اس نے کبھی بچوں کے کپڑے نہیں لیے, وچ پروبیبلی مینس کہ آئی ایم اے سنگل پرسن, لائک میری کوئی فیملی نہیں ہے, میرے کوئی بچے نہیں ہیں. ود ان فیکٹ اگر ایک اور کپل جاتا ہے جو کہ ہمیشہ فیملی کی چیزیں لیتے ہیں, وہ ٹوائلٹ کلیننگ ایکوپمنٹ بھی لائک سپلائز بھی لیتے ہیں, وہ کچن کا سامان بھی لیتے ہیں, وہ سبزیوں کا سامان بھی لیتے ہیں, وہ بچوں کے پیمپرز وغیرہ بھی لیتے ہیں. سو دین وہ الٹیمیٹلی اس بات کو وہ کر سکتے ہیں. اور یہ سب ہم آٹومیٹڈ سسٹمز کے تھرو کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں جو یہ والی پرٹیکولر شاپنگ کر رہے ہیں, ان کو نام وغیرہ بے شک نہ ہو پتا, لیکن وہ ڈیٹا کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کپل ہے جو کہ ہمارے پاس آتا ہے اور شاپنگ وغیرہ کرتا ہے, لائک دین دے لیو. سو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی آفر لگنی ہو کچن کے سپلائز پہ, تو وہ آفر کی جو نوٹیفیکیشن ہے یا وہ جو آفر کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ اس کپل کے پاس جائے گی, اٹ ول ناٹ کم ٹو می. بٹ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی الیکٹرانکس پہ اگر کوئی آفر لگی ہوئی ہے یا کسی ایسی چیز پہ آفر لگی ہوئی ہے جو کہ میں کنزیوم کرتا ہوں, دین اٹ ول پروبیبلی کم ٹو می دیٹ نوٹیفیکیشن. کیونکہ اب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ مجھے بچوں کے پیمپرس کے آفرز آنے لگ جائیں, لیکن بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی یوز فار دیٹ. سو دس از ان اے ویری کوئک بریف کہ ہم ڈیٹا سائنس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ڈیٹا سائنس کو کس طرح یوز کرتے ہیں, ہم ڈیٹا سائنس سے کیا لینا چاہ رہے ہیں, اینڈ ہاؤ از اٹ دیٹ وی کین ایکچولی بینیفٹ دا بزنسز فرام دا ڈیٹا سائنس فرام دا یوز آف ڈیٹا سائنس. ناؤ ڈیٹا سائنس کے اندر 3 مین فیلڈز ہوتی ہیں. ایک اس کے اندر ہوتا ہے ڈسکرپٹیو کا مطلب یہ کہ ہم لائک لیٹس سے ٹوڈے از 31 دسمبر, ہم 31 دسمبر سے
ہسٹوریکل پرفارمنس دیکھتے ہیں پچھلے پورے ایک سال کے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں رمضان میں ہماری سیل بہت زیادہ تھی کیونکہ لوگ خوراک وغیرہ کرتے ہیں, لیکن رمضان کے اندر جنرلی ایک وہ سیزن ہوتا ہے, لوگ اسپینڈنگ زیادہ کرتے ہیں, لوگ بہت زیادہ کھانے کا سامان بھی لیتے ہیں. سو when we study our historical performance we can say کہ بھائی دیکھیں رمضان کے اندر ہماری بہت زیادہ پرفارمنس ہے, تو مے بی نیکسٹ ایئر we can like do something, we can probably order more supplies during Ramadan. سمرس کا جو ٹائم ہے, سمرس کے ٹائم میں ہم بہت لو چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ مے بی بچوں کی چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اینڈ دین سپٹمبر ٹو ڈسمبر از کوائٹ بزی بیکاز سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, آفیسز بھی اوپن ہوتی ہیں, چھٹیاں بھی نہیں ہوتی, بچے بھی اسکول جا رہے ہوتے ہیں. سو دین دیر از اے لاٹ آف ایکٹیویٹی. سو یہ ڈسکرپٹیو انالیٹکس ہوگی کہ وی ٹرائی ٹو ڈسکرائب کہ پچھلے سال میں ہوا کیا. دین وی ہیو prescriptive analytics, and prescriptive analytics is کہ اوکے فائن پچھلے رمضان میں لوگوں نے زیادہ شاپنگ کی تھی ہمارے دکان سے. دس ایئر واٹ ڈو وی ڈو ناؤ, دس ایئر واٹ ڈو وی ڈو. سو ایئر لائنس فار ایگزامپل پچھلے سمرز میں یا پچھلے عید پہ یا پچھلی چھٹیوں پہ یا پچھلے اس پہ یا پچھلے اس پہ اتنے لوگوں نے اتنے ٹکٹ لیے تھے. سو اوکے ہاؤ ڈو یو پلان فار دا نیکسٹ سمر, ہاؤ ڈو یو پلان فار دا نیکسٹ عید. سو دس از بیسیکلی دا ڈفرینس بٹوین ڈسکرپٹیو اینڈ پرسکرپٹیو کہ ہم اس ڈیٹا کو دیکھ کے آگے کا ہم سورٹ آف وہ کرتے ہیں کہ اوکے ہم کیا اب کر سکتے ہیں. اینڈ پریڈکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے, پریڈکٹیو سورٹ آف مڈ وے بٹوین ڈسکرپٹیو اینڈ پرسکرپٹیو. پریڈکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے رمضان میں 10,000 لوگوں نے ہماری دکان سے شاپنگ کی, اس رمضان میں تقریباً کتنے لوگ آئیں گے تاکہ ہم کچھ کریں ان کا. پچھلے رمضان میں پچھلے سمرس پہ 10 لاکھ لوگوں نے ٹریول کیا ہمارے ایئر لائن کے تھرو. اس سال ہم کتنے لوگوں کے لیے ہم فلائٹس کی ارینجمنٹ کریں, کتنے لوگ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سال گیون دا سرکمسٹانسز, گیون آور ایکسپیرینس, گیون دس گیون دیٹ. سو اسینشلی یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے ڈیٹا انالیٹکس کا. اینڈ اف سم تھنگ لائک دس از اسٹرکٹلی لائک آپ ماضی کا ایکسپیرینس یوز کر کے فیوچر کو پریڈکٹ کر رہے ہو. اٹس ناٹ لائک ایکچولی پریڈکٹنگ اینی تھنگ, یہ کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ آپ کچھ لائک ایکچولی پریڈکٹ کر رہے ہو, بٹ انسٹیڈ اٹس مور آف میکنگ اے اسٹیٹمنٹ کہ پچھلے سال ہم نے یہ دیکھا, سو اٹس مور لائکلی کہ نیکسٹ ایئر دس ول ہیپن. اینڈ اف اینی تھنگ لائک کووڈ ہیپنز اور if any other global situation happens, then these assumptions fail. سو کووڈ کے اندر بہت سارے بزنسز نے بہت سارے پلانس کیے ہوئے تھے, بہت سارے ٹارگیٹس رکھے ہوئے تھے کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو اچیو ان 2020 اینڈ probably all of them failed. So in a very quick brief, یہ sort of data analytics کی جو 3 main types ہیں, analytics and prescriptive and descriptive. Now when we talk about languages used in data analytics, so languages are mainly Python and R. Python language اور R language جو یہ مینلی ڈیٹا سائنس کے اندر یوز ہوتی ہے. آن دا بزنس سائڈ آف تھنگز اگر آپ زیادہ مینیجیریل سائڈ پہ ہو تو مائکروسافٹ پاور BI یوز ہوتا ہے اور SPSS یوز ہوتا ہے اور ون آف دوز کائنڈ آف سسٹمز, بٹ اٹس مینلی Python and R when it comes to the programmatical side of things. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ the community is super strong. جو Python اور R کی جو ڈیٹا سائنس کمیونٹی ہے, جو لائبریریز ہیں, they are very very strong, especially Python. میں نے خود Python میں کام کیا, I cannot speak for R, لیکن Python کے اندر definitely یہ چیز ہے. So that was on the languages. What I would really focus more on is the mathematics of it. So data science میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہوا ہے, اٹس ایکچولی سپر میتھمیٹیکل. بہت زیادہ میتھس آتی ہے اس کے اندر, اینڈ اس کے اندر میتھس اور اسٹیٹسٹکس. سو میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس, فار ایگزامپل کانفیڈنس ویلیوز اور پی ویلیوز اور کانفیڈنس انٹرولز اور جو نارمل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور اسٹینڈرڈائزیشن جو ہوتی ہے. if you are probability again, if you are not really comfortable with these topics, give it a try, see if you can become comfortable. However, if you feel that this is probably not something for you, then maybe you should think about something else. Because programming is one half of data science, but the maths is another half of the data science. جو اس کی جو math ہے, that is actually as in depth as the programming itself. I would also argue کہ اس کی programming کافی easy ہے ڈیٹا سائنس کی, بٹ جو اس کا
جو اس کی میتھمیٹکس ہے, دیٹ از ویئر دی ایکچوئل ڈیفیکلٹی اینڈ کمپلیکسٹی آف ڈیٹا سائنس از. سو گڈ ریسورسز یا لرننگ کا طریقہ, اگر آپ کورسیرا, ایڈیکس, یوڈیمی, یوٹیوب, جتنی بھی آن لائن جو جگہیں ہیں, اگر آپ ان میں جا کے اگر آپ سرچ کرتے ہو ٹیوٹوریلس کا, کورس کا, I would personally recommend that's a very good way to start. It's a very good way to start and take maybe 1 or 2 courses. ایک کورس کر لو پورا, دوسرا کورس کرو پورا. It doesn't really matter کہ آپ کو سمجھ لگے کچھ یا نہیں, just آپ کے ہاتھوں کو پریکٹس ہونی چاہیے. دیٹس the important thing. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی, جسٹ ڈپلیکیٹ اٹ, جسٹ کاپی کر لو اس کو, ایک دفعہ لکھ لو اپنے ہاتھوں سے. دیٹ از واٹس موسٹ امپارٹنٹ, تاکہ جب آپ اگلی دفعہ اس کوڈ پہ جاؤ گے تو یو کین ایکچولی ریکگنائز کہ بھائی او یہ چیز میں نے پہلے ادھر کی تھی. اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی تھنگز ول اسٹارٹ کلکنگ ٹوگیدر. سو I would highly recommend کہ آپ وہ ایک کورس کر لو. اس کے بعد جتنے بھی آن لائن کورسز ہیں, until or unless it's something really good and you know کہ it's good, chances are کہ it's gonna be the same thing. It's gonna be the same thing. آپ کو وہی بیسک کانسیپٹس پڑھائیں گے اینڈ آپ اسی کورس کے لوپس کے اندر آپ لوپ ہوتے رہو گے اینڈ you may not achieve anything substantial at the end of it. So the way I would do it is کہ پہلے ایک کورس کرو اور اس کے بعد کیگل ایک گوگل کی ریپوزیٹری جہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹا سورسز اینڈ بہت زیادہ ڈیٹا بیسز اویلیبل ہیں. لوگوں نے بہت زیادہ پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں وہاں پہ. سو جو بھی آپ کورس کے اندر جو کوئی ٹرمینالوجیز وغیرہ سیکھتے ہو, لیٹس سے آپ PCA سیکھتے ہو اور آپ کوئی اور الگوریدم وغیرہ سیکھتے ہو, دین جسٹ گو ٹو کیگل اینڈ سرچ فار دوز پروجیکٹس, اور پھر ان پروجیکٹس کو آپ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرو کہ اس پروجیکٹس کو ان لوگوں نے کس طرح کیا. سو آئی ووڈ مور فوکس آن ڈوئنگ کمپلیٹ پروجیکٹس اینڈ ٹو اینڈ انسٹیڈ آف لائک بار انہیں ٹیوٹوریلس کو دوبارہ ریپیٹ کرو وچ آئی تھنک از جسٹ یوزلیس ویسٹ آف ٹائم. سو ہاؤ از اٹ ٹو ورک ان ڈیٹا سائنس؟ فرسٹ اپ, data science can be quite dry, period. It's not a fancy career choice. It can be quite dry. And میری personal recommendation یہ ہوگی کہ you should get into data science only and only if you really like it. Like, and if that is something that is really something that you're doing, or in case آپ کے پاس جتنے بھی, بیکاز پیپل کین بی ایٹ ڈفرینٹ کریئر لیولز ایٹ ڈفرینٹ کریئر پاتھس. تو اگر آپ کے پاس فیوچر میں جتنے بھی آپشنز اویلیبل ہیں کریئر پاتھس کے, اس میں سے دا بیسٹ ون دیٹ یو کین سی از ڈیٹا سائنس, دین ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. اٹس ناٹ اے بیڈ چوائس ان اینی وے شیپ اور فارم. ڈیٹا سائنس بیڈ ڈیسیجن نہیں ہے, اٹس اے ویری گڈ ڈیسیجن. فیوچر کے اندر اس کا گروتھ پوٹینشیل بھی کافی زیادہ ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ مور فرام دی like personal opinion side of things کہ it's more dry, like اس کے اندر وہ social aspect یا اس طرح کا وہ خاص زیادہ نہیں ہوتا. it's more of like go to your office every single day, بس اپنے PCP یا اپنے ساری پروگرامنگ وغیرہ کرنی ہے, then go back home and then you can report the findings in the report or something. تو یہ مینلی ہوتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ جو آپ کو عام مارکیٹ کے اندر جو جابس ملیں گی. بٹ if you really want to pursue it forward and if you really want to pursue it at a higher level, تو پھر اگر آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جاتے ہو, اگر آپ اس طرح کی کمپنیز میں جاتے ہو جو کہ گلوبل کمپنیز ہے, فار ایگزامپل امیزون, فار ایگزامپل اوبر ہوگی, فار ایگزامپل کریم ہوگی, جو بھی گلوبل لیول کے جو ملٹی نیشنل جو ایکچولی جو بگ کنگلومریٹس ہیں, اگر آپ ان میں اگر جاتے ہو, اگر آپ اس لیول تک پہنچ سکتے ہو, دین اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اٹس ڈیٹا سائنس از اے ویل پیڈ فیلڈ, لیکن اٹ ہائیلی ڈپینڈس کہ آپ کس لوکیشن پہ ہو. اگر آپ امریکہ کے اندر ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہو, آپ کو آف دا چارٹس پیسے ملیں گے. اگر آپ یورپ کے اندر ہو, آپ کو آف دا چارٹس پیسے مل سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان یا انڈیا اور اس پورے علاقے میں ہو, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, تو اٹس موسٹ لائکلی کہ دا کلائنٹس ہو آر گونا آسک یو فار ورک, وہ اسی مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہوں گے ٹو کٹ دا کاسٹس. تو کاسٹ کٹ کرنے میں پھر آپ کی سیلری پاکستان کے لحاظ سے بہت اچھی ہوگی, لیکن آئی ووڈ ناٹ سے کہ
وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اسی لیول کی ہو سکتی ہے جو کہ اگر آپ کسی اور لوکیشن میں ہو. سو ڈیٹا سائنس از اگین ون آف دوز تھنگس کہ جس میں لوکیشن میٹرز. آپ ایون لوکیشن میٹرز ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ سین فرانسسکو میں ہو ورسز باسٹن, اس میں بھی آپ کو پے کا ڈفرینس آپ کو ملے گا. So that was my take on what is data science. How do I see data science? ہوتا کیا ہے, ہم اس کو یوز کس طرح کرتے ہیں, and how can you get into data science and whether you should get into data science or not. So one of the questions that I've been having is کہ مجھے زیادہ اس طرح ریلیونٹ ٹاپکس نہیں مل رہے, the ones that I can actually make a video on. So اگر آپ کا بھی اس طرح کوئی کویسچن ہے اور if there is anything that you want to know about, feel free to message me, text me, connect with me on Instagram, تاکہ میں ان چیزوں کے اوپر دیکھ سکوں کہ بھائی اس کے اوپر کچھ ویڈیو وغیرہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. I'll be much more than happy to do so. But thank you very much. Thank you for watching a 22 minutes long video. Good job.